أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ساری باتیں یاد ہیں. زبر زیر پیش کو کیا کرتے ہیں؟ فوراً پڑھتے ہیں. اس کو لمبا نہیں کرتے, اس کو شارٹ پڑھتے ہیں. کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹے پیش کو تھوڑا سا کھینچ کے, زبر کے بعد الف ہو, پیش کے بعد واو ہو, زیر کے بعد تو ان کو بھی تھوڑا سا. اور کل آپ نے پڑھا تھا آخر میں جو خالی حرف ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے اب پہلا لفظ دیکھیں, اس میں یا خالی ہے تو اس کو نہیں پڑھنا. اور اس سے پہلے جو زبر ہے وہ کون سی زبر ہے؟ کھڑی زبر. اور یہ کھڑی زبر کس میں آ رہی ہے؟ آخر میں. جب آخر میں کھڑی زبر ہو تو اس کا وقف بھی اسی طرح ہوتا ہے. اس کا وقف بھی ہاں, تو کھڑی زبر کا وقف وہی ہوتا ہے. کھڑی زبر کا وقف اب دیکھیں, دو نقطے نیچے ہوں تو یا, آگے جو ہے وہ خا. تو خا کو ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ یا خا زبر یخ. آگے شین کھڑی زبر شا. یخ شا. وقف یخ شا. اب دوسرا لفظ دیکھیں, یا کے بعد سین ہے, سین میں سیٹی کی آواز دینی ہے. یا سین زبر یس. عین اور ہاں یہ جب بھی آئیں گے تو ان کی آواز گلے سے دینی ہے, زور لگا کے. عین کھڑی زبر آ. یس آ. وقف اس کے آخر میں کیا ہے؟ کھڑی زبر, تو وقف کیا ہوگا؟ وہی یس آ. یس آ. وقف یس آ. آگے دیکھیں, دو نقطے نیچے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ یا. دو نقطے اوپر ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ تا. پہلے یا ہے پھر تا ہے. یا تا زبر یت. لام, پھر آگے واو کے اوپر جزم ہے. جزم کیا کہتی ہے؟ تو لام کی جب ہم پیش پڑھنے لگے تو واو کی جزم کہتی مجھے بھی جوڑو. تو لام واو پیش لو, سیدھا ہاتھ رکھا کریں. مد نہیں کرنی, صرف تھوڑا سا کھینچتے ہیں. لام واو پیش لو. یتلو. اب یہاں پہ بھی ایک بات سے یاد رکھنی ہے. کل آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کھڑی زبر ہو آخر میں تو وقف وہی ہوتا ہے. یہاں پہ آخر میں کیا ہے؟ جزم. جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ سکون. سکون نہیں, سکون. تو آخر میں جزم ہو تو بھی وقف وہی ہوتا ہے. کھڑی زبر ہو تو بھی وقف وہی ہوتا ہے. اگر آخر میں جزم ہو تو بھی وقف وہی ہوتا ہے. آخر میں کھڑی زبر ہو تو وقف وہی ہوتا ہے. اور اگر جزم ہو تو بھی وقف وہی ہوتا ہے. اگر آخر میں کھڑی زبر ہو تو وقف وہی ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر آخر میں جزم ہو تو بھی وقف وہی ہوتا ہے. کھڑی زبر اور جزم کا وقف سیم ہوتا ہے. آپ بتائیں. اگر آخر میں کھڑی زبر ہو تو وقف وہی ہوتا ہے. اور اگر آخر میں جزم ہو تو بھی وقف وہی ہوتا ہے. کھڑی
بات سمجھ آ گئی؟ جی کھڑی زبر اور جزم ہو تو وقف وہی ہوتا ہے. آخر میں کھڑی زبر اور جزم ہو تو جیسے اس کو عام روٹین میں پڑھتے ہیں وقف میں بھی اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں. یا تا زبر ید. یا تا زبر ید. یہ تیسرے لفظ پہ توجہ رکھو. لام واو پیش لو. لام واو پیش لو. یتلو. یتلو. وقف وقف. یتلو. 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 وقف وقف. یتلو. یتلو. اب آگے ہم پڑھیں گے چوتھا لفظ. پہلی لائن میں دیکھیں تو یہ آگے دیکھ رہے ہیں نیلا رنگ بلیو کلر. تو یہ جو نیلا رنگ ہے یہ جہاں پہ آئے گا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ ان پر کیا ہو تو ان کو قلقلہ کرتے ہیں. اور قلقلہ کیسے کرتے ہیں؟ اے شاباش. چلیں. یا دال زبر ید. 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 عین کی آواز گلے سے. عین واو پیش او. ید او. وقف یدعو. وقف یدعو. یدعو. وقف یدعو. آگے دیکھیں. تا جیم پھر قلقلہ آ گیا. جیم پہ جزم نظر آ رہی ہے نا؟ جیم کی جزم کیا کہتی ہے؟ اور جیم کی جزم کیا کہتی ہے؟ تا جیم زبر تج. را یا زیر ری. تجری. تجری. تج 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 تجری. ہاں اس کے آخر میں کیا ہے؟ تو اس کا وقف کیا ہوگا؟ وقف تجری. تجری. وقف. چلیں پانچواں کلمہ پڑھیں. سپیڈ نہیں لگانی. بعض بچے سپیڈ لگا رہے ہیں بیچ بیچ میں. سارے لفظ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے والا بچہ یا سیکھنے والا انسان سپیڈ نہیں لگاتا. جب وہ سپیڈ لگاتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے. آپ یہ مثال سمجھتے ہیں. جو بچہ شروع میں لکھائی سیکھ رہا ہو الف با یا لکھنا
تو اگر وہ جلدی جلدی پینسل چلائے تو صحیح لکھ پائے گا؟ اسی طرح جو بچپن میں جو بچہ سائیکل چلانا سیکھ رہا ہو وہ جلدی جلدی پیڈل مارے تو وہ سیکھ سکے گا؟ کیا ہوگا؟ گر جائے گا۔ اسی طرح جو کار سیکھ رہا ہو وہ شروع میں جلدی جلدی تیز تیز کار چلائے تو وہ چلا لے گا؟ دیوار میں ایکسیڈنٹ کر دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اسی طرح قرآن مجید یا کوئی بھی چیز جب آپ سیکھتے ہیں تو اس کو بھی صاف صاف آرام سے اور آپ کی زبان میں کلیئر کر کے کلیئر کر کے پڑھنا ہے، سپیڈ نہیں لگانی۔ سن رہے ہیں؟ تو آرام آرام سے استغفر اللہ ربی یہاں سے پڑھیں، آواز اونچی لیکن سپیڈ بالکل سلو پڑھیں۔ شاباش۔ وہ چھوٹا چھوٹا چوزا سا ہوتا ہے، ٹڈو سا ہوتا ہے، بیبی سا ہوتا ہے، دیکھیں آپ نے؟ جب وہ چلنا شروع کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے بھاگنا شروع کر دے، بھاگ جائے گا؟ اگر اٹھ کے بھاگنا لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گر جائے گا۔ چھوٹا سا چوزا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بیبی بچہ ٹڈو سا، تو وہ اٹھ کے بھاگنے لگے تو بھاگ سکتا ہے؟ اور آپ لوگوں کو کہیں بھاگو تو بھاگ جاؤ گے؟ جی آپ کو کہتا ہوں نا جاؤ کھیلو تو پھر کیسے بھاگتے ہو؟ تو مجھے روکنا پڑتا ہے، وہ آہستہ آہستہ چوٹ لگ جائے گی۔ اور چھوٹے بچے کو کہیں بھاگو تو وہ بھاگنے لگے گا تو اس لیے قرآن مجید بھی اب یہ آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ آرام سے پڑھا کریں، سپیڈ مت لگایا کریں۔ اگر سپیڈ لگاتے ہیں، تیز پڑھتے ہیں تو پھر اس لفظوں میں بھی آپ گر جاتے ہیں، یوں سمجھیں۔ گر جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ کیا ہو جاتے ہیں؟ شاباش، چلیں پڑھے آگے۔ انک انت انک انت علام الغیوب علام الغیوب علام الغیوب انک انت علام الغیوب انک انت علام الغیوب انک انت علام